امت کی بے دینی میں روئے آدمی، یہ نہیں 10 منٹ تحجد پڑھ لی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے رونا پڑے گا رات میں۔ جب نفس ختم کام شروع، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پہلے نفس کو کچلنا ہے، اللہ سے لینا ہے، نفس کچل کر اللہ کو لے لینا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ دن میں محنت کرنا آسان، اس اللہ سے پورے دن محنت کر رہے، تھکا دیا، رات میں بھی عشاء کے بعد تک قبائل سے ملنے کی تشریف لے جا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، تھک گئے بالکل۔ آپ یہ کیفیات نقل کی ہے، حیات صحابہ کا مطالعہ ہو۔ ایک سے اتنی دعوت دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان کہ اس کے سر قلم کر دوں، یہ جہنمی ہے۔ آپ نے سمجھا رہے، ماننے کو تیار نہیں، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمایا، آپ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، آخر آپ تھک کے چور ہو گئے، لیکن آپ نے ہمت نہیں توڑی، سمجھاتے رہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا نام دعوت ہے۔ اس لیے دعوت صرف کانوں تک پہنچانے کا نام دعوت نہیں ہے کہ دعوت تبلیغ والے ہم، ہر امتی داعی ہیں۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کہ جماعت والے ہیں، یہ لفظ استعمال کرنے والا فرقہ بنانے والا ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم تو امتی ہیں سب۔ مان علی و صحابی ہمارا راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو طریقہ بدلا دیا، جس طرح زندگی گزاری وہ طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے اندر سے عیوب کو نکالنا ہے اور صفات کو داخل کرنا ہے۔ وقت کا زیادہ لگ جانا قدامت نہیں، کا جو پرانا ہو گیا، صفات کا پیدا ہو جانا قدامت ہے۔ لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا۔ جب تک کہ پچھلوں کے طریقے پر نہیں آئیں گے ہم، اس وقت اصلاح نہیں ہوگی۔ وہ پچھلے ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج ہماری کوئی نمونہ نہیں ہے، نمونہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر نمونہ بنانا شروع کریں گے، کہیں نہ کہیں انسان ہے، غلطی اس میں ہوگی، ہم بدگمان ہو جائیں گے، پھر بدزبان ہو جائیں گے۔ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر بدزبانی آتی ہے۔ اس لیے بدگمانیوں سے بچیں، بدزبانیوں سے بچیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، ہر طرح کے صحابہ ہیں، ہر طرح کی قربانی ہمارے سامنے ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، 3 صفات بڑی بڑی فرمائی کہ ابرہم قلوبا، دل بالکل صاف صحابہ کے، وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم گہرا، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، شعبہ نہیں، سادگی، تکلفات ختم، سادہ کپڑے، سادہ کھانا پینا، سادہ زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، ہر کام اپنی ذات سے خود کرنا ہے۔ خطوط آ رہے ہیں مجاہدین کے، ان کے گھروں تک خطوط کو پہنچا رہے ہیں، وہ نہیں جانتے پڑھنا، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس میں آیا ہے، تمہیں کچھ بھیجنا تم بتا دو، ان کے پڑھنا نہیں جانتے، آپ انتظام کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور ان کو خطوط کو پہنچا رہے ہیں۔ اونٹ غائب ہوگا اس کو دیکھتے پھر رہے ہیں، ہر وقت فکر مند، داعی ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ اس لیے سبحان طویلہ فرمایا۔ ہم افریقہ میں تھے، وہاں کسی نے کہہ رکھی تھی، ایک عرب مجھے لے جانے تھے ملاقات میں، تو کسی عالم کو بیان چلا رکھا تھا اس نے، تو بہت اچھی تشریح فرما دوں کہ ما قال اللہ سبحان طویلہ بل قال ما قال اللہ مشین طویلہ بل قال اللہ سبحان طویلہ اذا اراد الرجل ان يسبح الماء فلا يجلس ولا ينام مباشرة يسبح الى الساحل۔ بہت شاندار تشریح اس آیت کی کہ جب آدمی تیرتا ہے، تیرنے والے کو چین نہیں، سکون حاصل کرنے جب بیٹھتا ہوں، بہت دیر ہو، تیرتے رک جاؤں، ڈوب جائے گا۔ چلو تھک گیا ہوں، کئی گھنٹے ہو گئے، سو جاتا ہوں، 10 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے سو جاتا ہوں، ڈوب جائے گا۔ ایسے ہوتا داعی۔ حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیان فرماتے رہتے تھے، ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے، جو گارا سب سے باتیں کر رہے ہیں، 22 گھنٹے بول کر تھک جائے گا، رب سو گئے۔ تہجد میں کھڑا ہونا ہی ہے، ٹائم فکس۔ خادم کہہ رکھا زبردستی جھنجھوڑ کو اٹھاؤ اور چائے لگا دو ہوٹ پر، کھڑا تو ہونا ہے، ہم سو گئے امت سو جائے گی۔ اس لیے ہم سب داعی ہیں، اس فکر مندی کے ساتھ جب کام ہوگا اللہ تعالیٰ کام دے گا۔ تو ہمیشہ میں زندگی تو اللہ نے جنت کی بنائی ہے جہاں ہر قسم کا عیش ملے گا۔ اس لیے جن کے پہلو، جن کے جسم
ان کے بستروں الگ رہتے ہیں، ان کے لیے تعریفیں ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کیا ہی فرمایا کہ جن کے پہلو کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، اب اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. اب آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے کیا کیا دے کر رکھا آخرت میں کوئی نہیں جانتا. لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کیسی نعمتیں. اسی جنت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ورنہ ابا اما رہتے ہمیں موقع نہ ملتا. ایک بار خطا سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، چوک ہوئی ہے معمولی سی، ہمیں موقع مل گیا دنیا میں. کتنی اولاد ہو گئی ہے، کروڑوں اربوں خربوں قبروں میں جا چکی ہے. اب کتنے ہیں؟ اب بھی کروڑوں ہیں، اربوں ہیں. ہم سب کو یہ فکر ہو کہ سب جہنم سے بچ جائیں. داعی کا جو مزاج ہوتا ہے وسیع ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے داعی کی مزاج. انتقام وجہ سے بنا ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم جو پریشان کر رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے کرتا ہے کہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں دین سمجھایا نہیں ہے. جیسے ایک مریض ہوتا ہے، اسے غصہ آ کر لات مار دیتا ہے، کس کو؟ ڈاکٹر کو. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں غصے ہو رہے ہو، ابھی ٹھیک ہو جائے گا آپ. اس لیے ماں والا دل چاہیے دعوت کے اندر. فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے 4 صفات بہت اہم ہیں کہ ہمارے اندر داخل ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم بنا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ہارون علیہ السلام دونوں تشریف لے جا رہے سب سے بڑے ظالم کے پاس. اتنا بڑا دعوت دنیا میں کسی نے کہی نہیں. ربکم الاعلی کا نعرہ تھا اس کا کہ بڑا رب میں ہوں. ان سے کیا کہا جا رہا؟ قولا لہ قولا لینا ولا تنیا فی ذکری، میری یاد سے غافل مت ہو جانا. اصل پیٹرول تو ذکر ہے، اللہ سے غفلت کے ساتھ دعوت نہیں چلتی. ہر وقت فکر مندی کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، احساس کے ساتھ چلتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اللہ نے آپ کو نرم بنا دیا. اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، بھاگ جاتا ہے بات سے. یہ تو پہلے سے سخت لوگ تھے، یہ قبول کرنے والے کہاں ہیں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ فاعف عنہم، درگزر کرتے رہیے. ہر بات روک نہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت کرنے بعد کیا فرمانے؟ کبھی لما نہیں کہا. کیوں کر دیا ہے انس؟ لماذا، کیوں ایسا کیوں کر دیا؟ ڈانٹا بھی نہیں، عمل دکھلا دیا. حضرت رضی اللہ عنہ بچے ہیں، بھول گئے، کوئی کام دیا آپ نے خود کر لیا اس کام کو. اب دیکھ لیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ صلی اللہ خود کام کر رہے ہیں. اس لیے بھائی گھر بھی نہیں چلتے اس طرح ڈانٹے پڑ سے، گھر فتوے سے نہیں چلتے، تقوی سے چلتے ہیں. گھر جب گھر میں سکون نہیں تو ہاتھ پہ سکون رہتے آدمی کو. گھروں میں سکون اسی لیے نہیں کہ ہم تقوی نہیں دکھاتے ان کو، اس لیے گھروں میں بھی نہیں رہتی ہے. اب ان کا دوست بتا دیں تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے کر رہے ہو، گھر والوں نہیں، ہم غلط کرتے ہیں. ہم نے ان کو سکھائی نہیں دی، ہم نے گھر میں تعلیم وقت پر نہیں کی، گھر میں 5 عمل نہیں کیا، قرآن کا حلقہ نہیں لگایا، کتابی تعلیم نہیں کی، حدیث کے نور ابھی دل میں بیٹھے ہی نہیں. ان کے 6 صفات کو مذاکرہ اور سادہ انداز میں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی بیان کر سکتا ہے، ہر بچہ، ہر مستورات بہن بیان کر سکتی ہیں. یہ کلمہ سب سے پہلی شرط، یہ 6 فرائض ہیں. یہ نہیں کہ جماعت والوں کو کوئی اعمال ہیں. کلمہ ایک فریضہ ہے، نماز ایک فریضہ ہے، علم ایک فریضہ ہے، ذکر ایک فریضہ ہے، اکرام ایک فریضہ ہے، اخلاص ایک فریضہ ہے، دعوت اللہ ایک فریضہ ہے. اس کے اصول ہیں. کوئی بھی فریضہ بغیر اصول کے تو کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے نصوصی اصول ہیں، قرآن حدیث سے جیسے ثابت ہے. اس لیے حضرت کی سامنے بات آئی کہ آپ اصول دیجیے دعوت کام کے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتا ہے، تجربات، اور تجربات تو حادث ہیں. فرمایا اصول تو کتاب حیات الصحابہ لکھتی ہے، یہ اصل اصول ہے. اس میں صحابہ کی زندگی لکھی اصول ہے، ہماری صحابہ ہماری اصول ہیں. اس لیے 6 صفات کو مذاکرہ، کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام، مسلم، اخلاص نے دعوت اللہ، یہ مذاکرہ روزانہ کا ہے تاکہ پورا دین آسانی سے زندگی میں آ جائے. اب روزانہ مذاکرہ ہوا، گھر میں ماحول بننا شروع ہوا. اب رشتہ داری آتے ہیں گھروں میں، یا کہیں جانا ہوتا ہے رشتہ داری میں. اب اعمال کے ساتھ جانا آنا ہو رہا سب
ترقی کا اعمال، تو اعمال کا تاثر ہوگا۔ اب ایسے وقت بھی کوئی تقاضا ہے کہ جس وقت آپ کا وقت لگنا، مشکلات میں لگنا ہے، تو آپ اس وقت جماعت میں ہو، لوگ سب کہیں تو اتنا فکر میں ساتھی ہے، آپ تو ان کو استقال مانا چاہتے ہو، دعوت چین کی فلاں جگہ، نہیں، اللہ کا دین مٹ رہا ہو، دعوتوں میں کہاں دل لگے گا؟ غمی ہے ابھی تو غمی چاروں طرف، شادی کہاں لکھتے ٹھیک کارڈ میں، شادی خانہ آبادی بہت ساری باتیں لکھتی ہے، شادی اس دن ہو جس دن دین زندہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے اندر احساس پیدا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہیں کہ دین کے مٹنے غم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی کی طرف آپ کا سینہ کھول رہا ہے، بے چین ہے آپ۔ امت کی مغفرت کے لیے دعا کہ امت کے لیے استغفار کیجیے، آپ مستغفر لہم، مغفرت کروائی ان کی، اپنی مغفرت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، امت کے لیے مانگنا پڑے گا، اللہ میرے ساتھ ہی جانتے نہیں۔ اس لیے بہت بڑی ہدایت ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اس میں سب سے پہلے کس سے لکھا ہے؟ حکایت صحابہ میں، طائف کا، آپ کو کتنے ستایا گیا ہے، شکایت اب نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی اور شکایت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے انتقام کا جذبہ کسی سے نہ ہو، سب سے ہمدردی ہو، جو ستا رہے ان کو وہ جانتے نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کتنے غزوات ہیں، غور کریں ہم، غزوہ احد وغیرہ سب میں غور کریں، اللہ میری قوم جانتی نہیں، جانتی تو مارتی کیوں مجھے؟ انتقام کا جذبہ نہ ہو، ہدایت کا جذبہ ہو، ہلاکت کا جذبہ نہ ہو، ہدایت کا جذبہ ہو۔ اسباب ہدایت ہلاکت اللہ نے بھر دیا قرآن کریم اندر، قرآن کریم کے اندر 6666 آیت، ہر آیت دعوت اللہ، ہر آیت اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، ایک بھی آیت ایسی نہیں تو دعوت والا آیت نہ ہو۔ اس لیے مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی ہر آیت سے دعوت ثابت ہوتی ہے، ثابت کرنے کے طریقے کو نبی کرام جانتے ہیں، بطور ابتداء النص، اشاعت النص، درایت النص، عبارت النص، کسی نہ کسی طریقے سے دعوت ثابت ہوگی، علماء کرام کے پاس۔ اگر ہم قرآن سے نہ جڑے، اس لیے تقویٰ آئی نہیں سکتا قرآن کریم کے، کیوں؟ تقویٰ میں 4 شرائط، الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل آ جائے، والرضا بالقلیل، تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، والاستعداد لیوم الرحیل، موت کی تیاری میں لگ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ میں وعدے دیکھیں آپ قرآن کریم میں کتنے وعدے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تنگیوں سے اللہ نکال دیں گے، آج بھی چاروں طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تنگیوں میں پھنسا ہوا ہے، اب اللہ تنگیوں سے نکالیں گے، کس سے نکالیں گے؟ تنگیوں سے نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے روزی آئے گی، جہاں سے گمان، بے گمان اور بے حساب روزی دے گا اللہ تعالیٰ، نہ گمان نہ حساب، یہ اللہ کا نظام۔ کہ پیشاب کرتے ہوئے اشرفی دی چوہے نے، اور 17 اشرفیاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھائیں، اتنی برکت، 1050 من تک ان کی جب تعداد میں غور کیا اتنی پہنچ چکی تھی، اتنے کھاتے ہیں، اس میں سے برکت اتنی ہوئی، اس کا نام ہے برکت۔ زیادہ پیسے مل جانا، اسباب مل جانا برکت نہیں ہے، برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خواہشات کو ختم کر دے اور ضروریات ہماری بہت کم کر دے، کام سب بن جائے، بس بہت کچھ ہے لیکن خواہشات بھی بہت زیادہ ہے، تو خواہشات کا دریا بہت بڑا ہے، ایک خواہش پوری اتنی کریں گے 10 خواہشیں منہ پھاڑے رہیں گے، کیا کرے گا آدمی؟ اس لیے طے کریں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں نبی والی صفات پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ، درگزر، عفو درگزر اور معافی، اور ساتھوں کے لیے استغفار، یا اللہ میرے ساتھی جانتے نہیں، ان کو معاف فرما دی سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، وشاورہم فی الامر، امور میں سے مشورہ کرتے رہیں، یہ اصل اسباب روحانیہ ہیں، اسباب دعویہ ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے طے کر لیا تو بھروسہ اللہ پر کیجیے، اب اللہ کافی ہے ہمارے لیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اسباب کو چھوڑنا زندگی ہے اور اسباب پہ نظر رکھنا شرک ہے، بس اس میں غور کرتے رہیں، اسباب کو چھوڑنا بھی نہیں، اسباب پہ نظر بھی نہ رکھنا ہے، اور یہ صفات ہیں کہیں عیوب پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے یہ 6 صفات ہیں جو عیوب بھی ہیں، مثلا 3 عیب بڑے بڑے ہیں،
تکبر ہے، حسد ہے، حرص ہے. تو ان کی شاخیں 6 شاخیں ان کی جو آج جلدی نکلتی نہیں ہمارے اندر سے بیماریاں آتی رہتی ہیں. 6 صفات کو بہت بیان کریں، بہت سوچیں، بہت گہرائی میں جائیں اور رو اللہ سے اللہ 6 صفات داخل کر دے تاکہ پورے زندگی میں آ جائے، ہمارے پورے دن زندگی میں آ جائے. اب تکبر بھی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور من يدخل الجنة في من كان في قلبه لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من الكبر. منتخب میں حدیث لکھی ہے حضرت نے جنت میں داخل کیسے ہوگا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی. بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو رائی سمجھے، دائی نہ سمجھے بھی. رائی بہت چھوٹا دانا ہوتا ہے، اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسان سے پوچھو ایسے بکھرا پڑا رہتا ہے. کیا سمجھنا آپ کو رائی سمجھنے کوئی حیثیت نہیں. ہماری حیثیت مٹانی پڑتی تب حیثیت اللہ بناتا ہے. دانا خاک مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اب تکبر بھی ہے، کام بھی کرنے نہیں ہوگا. کام کا دھوکہ ہے، کام نہیں. پھر حسد ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ بھئی اللہ نے بڑھایا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. وہ 8 باتیں جو لکھی ہیں شقیق ورقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حاجی وسیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سیکھنے کی زندگی لگا دی. 33 سال بعد تو پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب کیا سیکھا؟ میں کیا سیکھا؟ 8 باتیں سیکھی مجھے برباد ہو گئی. علماء کرام نے جہاں 12 صفات بیان کی ہیں فضائل صدقات میں، وہاں لکھا ہے اس کو. خاتون علماء کرام بھی لکھا 12 صفات کو، اس کو مطالعہ کر لیں جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، اس میں لکھا ہے اس کو، اس جزیے کو. اچھا یہ 8 باتیں کیا سیکھی؟ یہ 8 باتیں یہ سیکھی جب آدمی مرتا ہے محبوبات کو چھوڑ کے مرتا ہے. محبوبات میری نیکیاں سے، اب میں نیکی کروں گا، نیکی ساتھ جائیں گے. اچھا یہ اچھا کیا کیا آپ نے. دوسری بات کیا سیکھی؟ دوسری سیکھی جنت کے لیے بہت آسان ہے، 2 کام کرنے، 2 ہی کام میں جنت مل جاتی. وہ کیا؟ اللہ نے صاف فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے آدمی کہ عن عمره فيما افنى. عمر کہاں لگا دی؟ وعن شبابه فيما ابلى. جوانی کہاں پرانی کر دی؟ وعن ماله من اين اكتسب. مال کہاں سے کمایا؟ وفيما انفق. مال کہاں خرچ کیا؟ وعن علمه ماذا عمل. في علم پر کیا عمل کیا؟ اب ڈر رہا ہے کہ اللہ پوچھنا ہے اور نفس پر قدم رکھ دیا. اگلا قدم جنت، اگلا قدم کیا بھی؟ جنت. 2 باتیں. تیسری بات کیا سیکھی؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قرآن کی پکی بات جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیں گے وہ باقی ہے، جو اپنے چوٹی میں لگا دیں گے باقی نہیں، یہ تو فانی ہے. اور چوتھی بات کیا سیکھی کہ غور کیا قرآن کریم کے اندر عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، عزت تو تقویٰ میں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان برادریوں کے اندر، ان رنگوں کے اندر، ان زبانوں کے اندر، ان کالے گوروں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر کوئی ترقی کی بات نہیں ہے. مالدار ہے، غریب ہے، کوئی چیز نہیں ہے. عزت صرف کی چیز نہیں ہے، عزت تو متقیوں کے پاس ہے، تقوی والوں کے پاس. اور 5 چیز کیا سیکھی کہ میں نے غور کیا کہ حسد ہو جائے کرنے سے پہلے کسی کو ترقی کرتے دیکھ لیا حسد ہو گئی، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. میں نے غور کیا اللہ نے بڑھایا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. تقسیم اللہ کی طرف سے، میری کیا طاقت میں حسد کروں؟ اللہ کی تقسیم کا انکار ہے، اشکال ہے اللہ پر، شکایت اللہ کی. اللہ نے اس کو آگے کیوں بڑھا دیا؟ بڑھاتا اللہ ہے. ہم جنازے نہیں کوئی ہمیں آگے بڑھائے. ہمیں اللہ نے زندہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا، اعمال دے دیے. آگے ہوا بڑھے گا جو اعمال میں لگے گا، انشاءاللہ سب لگیں گے. اور چھٹی چیز یہ سیکھی کہ کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے آدمی کا. تو دشمن تو اصل شیطان ہے ہمارا جو دشمنیاں کراتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. آج سے دشمن صرف شیطان سے رہی، کسی انسان سے بھی کیا دشمنی ہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے لیے کیا بنائے گئے؟ نبی بنا کے بھیجے گئے. جنات سے دشمنی نہ ہو. اور آج دن جنات بڑھ جائے، ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دیا. حضرت فرماتے 12 بیانات میں ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دیا. صفائی نہیں ہوگی، جنات کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں تو ستائیں گے ہمارے گھروں میں آئیں گے پریشان کرنے میں. اور 7ویں چیز ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں. بھروسہ کر کے دیکھیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو 12 میں پڑھ رہا تھا فرمایا دنیا اور آخرت کا سکون چاہیے تو کسی پہ اعتماد نہ رکھے سوائے اللہ کا. ایسا تو اللہ کی ذات ہے. داروں سے فارغ ہوئے حضرت جی، ان کے حاجی غلام حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے خانقاہ. ان کو گھر تو چلے جاؤں گا، دیکھ لوں خانقاہ کیا ہوتا ہے. 1 مہینہ ہو گیا، اب 1 مہینہ گزر چکا، جا کے جاؤں گھر والوں کو دیکھنا کیا ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں خط بھی پڑھنا پسند نہیں تھا ہمارے بزرگ، چاہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ علم پڑھنے گئے تھے، خط پڑھنے نہیں گئے. یہ آج تو آدمی موبائل سے چیک نہ جائے، جماعت میں جائے چاہے وہ گھر پہ رہے. پتہ نہیں کہاں سے بیماری آئی اتنی زیادہ.
تو نہ دعوت آتی، نہ علم آتا، نہ عمل آتا، نہ تقوی کچھ آتی، جیسے کہ اس سے بھی زیادہ زیرو ہو رہا ہے. اب وہ ہائی میں تو جاتا ہوں کہ 1 مہینہ ہو گیا، گھر والوں کو دیکھنا اچھا پھر چلے جانا، اور یہ بھی سوچا کہ 1 مہینہ کھانا کھاتے ہو گئے، اگر رکوں گا تو کھانا اپنا کھاؤں گا، یہ بھی سوچ لیا. تو حاجی نکٹ حاجی نے کہا بھائی کھانے میں فکر مت کرنا، کشف ہو گئی، الہام اللہ والے ہوتے ہیں، الہام ہو گیا کہ کھانا والی فکر مت کرنا، کھانا تم اور ہمارے ساتھ ہی کھاتے رہنا. پھر کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے کھانا کھاتے کھاتے حافظ مغول صاحب تشریف لے، وہ حضرت کے زمانے کا آدمی، بڑے بزرگ، یہ رشید بن بیٹھا ہے، اس کو اپنے ساتھ یہ کوفتے کھلاؤ، آپ ان کو عام دسترخوان میں کھلا رہے ہو، یہ کوفتے آئے ہوئے اس میں کھلا رہے ہو. انہوں نے کہا میں جو دسترخوان بٹھا رہا ہوں بس بٹھا رکھا، ورنہ اٹھائے گیر ہوتے بھنگیوں کی طرح تھوڑا بہت کن بڑے وہاں کھا لے، میں بٹھا رکھا، میرا احسان ہے. اب دیکھ رہے چہرے غصے تو نہیں ہو رہے، کوئی فاصل نہیں پڑا، وہ تو بننے کی نہیں گیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آپ نے فرمایا میں اس طرح میں اس سے بھی گھٹیا سمجھا ہوں آپ کو، میں تو کتے سے بھی گھٹیا ہوں. پھر حضرت کہا کہ اب تو نفس کو چل چکا ہے، اب چلے کیا پوری 1000 چلے جائے تب اثر نہیں پڑتا ہمارے اوپر، کیونکہ بننے کی نیت نہیں ہوتی، دوسرے کو کیا نیت کرتے ہیں. اس کا تو نشانہ چوک گیا جس نے دوسرے کی نیت کر لی اس کی اصلاح ہو جائے. میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں بھائی، کرسی سے لے کر ٹوائلٹ صاف کرنے تک اپنی اصلاح کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. اور جب پوچھا گیا 40 دن ہو گئے، چلا ہو گئے، کیا فائدہ ہوا اے رشید؟ فرمایا اب تو طبیعت جو ہے شریعت بن گئی، جیسے شریعت ویسی طبیعت، اور زام اور مادے برابر، کوئی برائی کرے کوئی اثر نہیں پڑتا، رات دن کوئی برائی مجھ سے نہیں آتا، مجھے کوئی رات دن تعریف کرے تو گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں تعریف سے کاٹ کوئی نہیں، گھمنڈ کچھ بھی نہیں، سب برابر. حضرت فرمایا تم بن گئے بس خلافت، پوری زندگی نہ بنے، ہم خوب شگوداری کا اعمال سنے وہ عقل ہی نہ آ جائے. اس میں عرض کر رہا تھا تکبر، حسد، حرص، 3 چیزیں نہیں جاتی جلدی سے، حسد جلنا اور حرص لالچ، ان کی 6 شاخیں ہیں. زیادہ کھانا، زیادہ کھائے گا برا، زیادہ سوئے گا. پھر دونوں سے نقصان ہوتا ہے، بیکار کام لگتا ہے، تو کام شروع ہو جاتے ہیں پھر بیکار کام شروع، اور بیکاری معصیت کا دروازہ ہے، لا یعنی باتیں معصیت کا دروازہ ہے. اور چوتھی چیز حب مال، مال کی محبت بڑھ جاتی ہے پھر. اور 5ویں چیز حب جاہ، ہر وقت عہدہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں. اور 6ٹھی چیز حب جماع، ہر وقت صحبت میں لگا رہتا ہے، بس بیوی مل جائے اس سے صحبت کرتے رہو، بڑا دن موبائل میں کیا کر رہی ہے. اللہ نے وہ ایک ضرورت کی چیز بنائی ہے بیوی، خواہش ہر وقت خواہش میں لگ رہے ہیں. یہ 6 چیزیں لکھی ہیں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاید مکتوبات کے اندر، اس کا مطالعہ ہو. ہم حضرات کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھیں گے کیسے بھی وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، ان کتابیں نہیں پڑھیں گے. حضرت بار فرماتے ہیں جو مرکزی نہیں آئے گا وہ اپنی بات کرے گا صدر بات کی روشنی میں، جو ہمارے سنے گا وہ سنائے گا ہم کیا چاہ رہے ہیں، کیا زندگی ہو، سیرت کیا ہے. تو انشاءاللہ بنائیں گے، اس لیے ماشاءاللہ ہمارا آنا ہوا ہے. آج سے سب طے انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی لگائیں انشاءاللہ دین کے لیے. یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے 4 مہینے 5 مہینے علماء کے 3 سال، یہ ترتیب ہے تو بھائی پوری زندگی انشاءاللہ. اصل تو عسکری لکھا ہے اس میں، اصل تو عسکری ہے، بیٹھنا تو مشورے کے والے ہم گھر پہ بیٹھ رہے تو ہر وقت چلتے رہے، اصل تو عسکری رہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر وقت چلتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نام لکھو نقل انشاءاللہ دوسرے سال عرب کے لیے انشاءاللہ مکمل جماعت بیٹھی مرکز میں ہماری 9 ساتھی ہوگی. اور فرما بے ساتھی بتائیں اور فرما بے ساتھی